السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں اسٹوڈنٹس؟ جیسا کہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے خطبہ حجۃ الوداع، جس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بھی تھوڑا سا پس منظر بتایا تھا، جو کہ یہ تھا کہ سورہ نصر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی حج کے لیے اشارہ ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس اپنے رب کی تسبیح کرو اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہو، یعنی کہ حج ادا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حج ادا کرنے کا ارادہ کر لیا اور قبائل میں حج کا اعلان کیا، جس سے بہت ساری مسلمانوں کی تعداد جو اکٹھی ہو گئی، اور وہ تھے تقریباً 1,14,000 مسلمان۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ساتھ لے کر 26 ذی القعدہ کو مکہ مکرمہ کے لیے آپ جو ہے وہ روانہ ہو گئے۔ اب سفر کی تھوڑی سی میں بتاؤں گی کہ سفر میں اپنے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے 100 اونٹ لیے، اور مدینہ منورہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ذوالحلیفہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں نے حج کا احرام باندھا تھا۔ 4 ذی الحجہ کو آپ نے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ پر نظر پڑی تو فرمایا، اے اللہ اس گھر کو اور زیادہ شرف عطا فرما، یہ آپ کی دعا تھی۔ پھر 8 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے منع تشریف لائے اور یہاں رات گزاری۔ دوسرے دن حج کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر فاتح میدان میں تشریف لائے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر لوگوں کے سامنے حج کے مسائل کی وضاحت کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، اب آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں کن کن باتوں پر زور دیا، کہ کیا اہم نکات تھے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے فضیلت کا معیار تقویٰ، جو ہیڈنگ نمبر 1 ہے وہ ہے فضیلت کا معیار تقویٰ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ اختیار کرنے کی بہت وصیت کی، ٹھیک ہے، اور کہا، اے اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نیک کام کرنے پر زور دیتا ہوں۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، کسی عربی کو کسی اجمی اور کسی اجمی کو کسی عربی، کسی گورے کو کالے اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں مگر تقویٰ کے سبب۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ پر زور دیتے ہوئے فرمایا، جیسا کہ عرب کے جو لوگ تھے وہ ان کی زبان اتنی وسیع تھی، ان کو اپنی زبان دانی پر اتنا فخر تھا کہ وہ دوسرے لوگوں کو اجمی کہتے تھے، یعنی کہ گونگا۔ وہ شعر گوئی میں اتنے ماہر تھے کہ وقت جیسے ہی 1 منٹ میں ان کو اگر کسی بات کوئی ٹاپک دیا جاتا تو اس پہ وہ نظمیں لکھ لیتے تھے بیٹھے بٹھائے، اور دوسروں کو اجمی کہتے تھے۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اگر کسی کو فوقیت حاصل ہے اللہ کے ہاں وہ ہے تقویٰ، یعنی کہ آپ تقویٰ مطلب کہ ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کے معاملات میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان پر عمل پیرا ہونا۔ تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے فرق مٹاتے ہوئے واضح فرما دیا کہ اگر آپ اللہ کے ہاں اگر آپ کی عزت ہے تو عزت کا معیار ہے وہ تقویٰ ہے۔ اس کے بعد ہے جان، مال اور عزتیں ایک دوسرے پر حرام، یہ دوسرا پوائنٹ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اے لوگو، تمہاری جان، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہے، یعنی کہ تم ایک دوسرے کا قتل نہیں کر سکتے، تم ایک دوسرے کا جو مال ہے نہ حق نہیں کھا سکتے، ایک دوسرے پر حرام ہے، ٹھیک ہے، جب تک کہ وہ کوئی مال خود نہ دے دے آپ کو اپنی اجازت سے۔ اور زمانے جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، ٹھیک ہے، یہ سارے پوائنٹ تھے۔ اور یہ بھی کہا کہ تم کسی پر نہ ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔ اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ تھا امانت، اور کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خبردار جس کے پاس کسی کی امانت ہو پس اسے چاہیے کہ وہ مالک کو لوٹا دے۔ پھر نمبر 4 پہ جو پوائنٹ ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے زیادہ زور دیا تھا، یہ ہم پڑھ رہے ہیں خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن باتوں پر اس دن زور دیا تھا، آپ کے اس خطبے میں کون سے اہم نکات تھے، اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے مردوں کے حقوق پر زور دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا اے لوگو تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے۔ تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کو کسی دوسرے سے پامال نہ کریں، یہ مردوں کے حقوق بیان ہو رہے ہیں، اور تمہاری اجازت کے بغیر کسی ایسے آدمی کو گھر میں نہ آنے دے جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے، اور تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے۔ یعنی کہ زوجین کے حقوق میں بھی آ جاتا ہے، آپ کے خاوند کے حقوق میں یہ ساری باتیں آ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم نے انہیں اپنے لیے حلال کیا، یعنی کہ تم نے ان سے نکاح جو کیا ہے تو یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اسی طرح عورتوں کے حقوق پر بھی بہت زور دیا کہ ان کے ساتھ اتنے سلوک کیا جائے، ان کا جو ہے وہ نانفقہ ادا کیا جائے، بہت سارے عورتوں کے حقوق کے بارے میں بھی بات کی۔ پھر اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے وہ اطاعت امیر کا حکم، یعنی کہ جو تمہارا امیر ہے، جو اس وقت کا حکمران ہے، کہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر کٹی ہوئی ناک والا حبشی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو اللہ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو تم اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، یعنی تمہارا امیر جیسا بھی ہے، شکل و صورت میں جیسا بھی ہے، لیکن اگر وہ تمہیں راہ راست پر لے کر جاتا ہے تو تم اس کی اطاعت و فرمانبرداری ضرور کرو۔ پھر اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم۔ تو یہاں پہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید اور سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید اور سنت، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی اعمال کیے ان پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ لوگوں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، قرآن اور سنت۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ تھینک یو سو مچ۔